علیہ وصحبہ اجمعین۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چوتھا سپارہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم لوگ بھلائی ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک اللہ کی راہ میں وہ مال نہ خرچ کرو گے جسے تم محبوب رکھتے ہو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اصل جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز میں سے خرچ کیا جائے جس کو آدمی پسند کرتا ہے، جو اس کے ہاں محبوب ہے اور اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے، اس چیز کو خرچ کرنا یہی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ نیکی اسی صورت میں مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بات آئی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کی جسے یعقوب نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اے نبی آپ ان یہودیوں سے کہیے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو۔ تو یہودیوں کے رد میں، ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے جو خود ہی اپنے طور پہ کتنی ہی چیزیں حرام کر رکھی تھیں، اپنے حرام حلال کا خود ہی سارا چکر چلا رکھا تھا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ یعقوب نے اپنے لیے کس چیز کو حرام کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بادیہ میں رہتے تھے، انہیں عرق النساء کی بیماری ہو گئی، انہیں بطور علاج یہی سمجھ میں آیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیں، چنانچہ انہیں اپنے اوپر حرام بنا لیا، یعنی چھوڑ دیا اس کو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو یہ جو حضرت یعقوب کی اپنی ایک ضرورت تھی، اس کی بنا پہ انہوں نے حرام قرار دیا تھا، لیکن یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اپنے طور پہ کوئی چیز کرے جیسے کہ ان یہودیوں نے کیا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو لاؤ، دکھاؤ پھر۔ قل فأتوا بالتوراۃ، تورات میں اگر کوئی چیز لکھی ہے، ایسی آیت ہے تو لاؤ دکھاؤ پھر۔ پس جو لوگ اس کے بعد اللہ کے بارے میں جھوٹ افترا پردازی کریں گے وہی ظالم ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا، پس تم لوگ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس طرح پھر یہودیوں کو یہی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپناؤ، ان کی اصل شریعت کو دیکھو کہ ان کے ہاں کیا چیز ہے، اور اس سے تمہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس کے حوالے سے جو ان سے جو بات کہی گئی تھی، اس کے بارے میں خانہ کعبہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے گا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پہ خانہ کعبہ کی اصل فضیلت بھی بیان کر دی گئی کہ یہ مبارک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خانہ کعبہ کو رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقام ابراہیم ہے، اور پھر یہاں پر حج کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور اس کا حکم بتا دیا کہ جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے، تو جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں تک جانے کا اور وہاں سے واپس آنے کے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اگر پیچھے اس کے لوگ ہیں تو ان کے اخراجات وہ برداشت کر سکتا ہو، تو وہی صحیح معنی میں استطاعت کہلائے گی۔ فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر شاہد ہے۔ تو اے نبی آپ کہیے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے ہیں، اس میں عیب جوئی کرتے ہو، حالانکہ تم اس کے دین حق ہونے کے دل سے معترف ہو، اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اہل کتاب کو پھر مخاطب کر کے ان کی جو سازشیں تھیں اس کے بارے میں فرمایا، اور ان کے خلاف بہت ساری جو حجتیں قائم ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے فرمایا کہ پھر بھی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور اس کو قبول نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ کی راہ سے تم لوگوں کو روکتے ہو، تو اس سے ہٹانے کے لیے، اس سے ورغلانے کے لیے سارا تم کام کرتے ہو۔ اور پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، تو یہاں پہ جو آیات آ رہی ہیں 102 سے 120 تک،
جس میں تقوی کا حکم دے کر مسلمانوں کو یہاں پہ تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کا رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم لوگ اہل کتاب کے گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کو کیسے قبول کر لو گے جبکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیتا ہے وہ سیدھی راہ پر آ جاتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، یہ بھی چیز بتا دی گئی کہ یہودیوں کی اور ان باتوں میں سے کسی کی بات تم نے قبول کی تو وہ تمہیں تو دوبارہ کافر بنا دیں گے، کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ جبکہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یہ کتاب موجود ہے، تم صراط مستقیم پر ہو، تو تم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے بعد دوسری یہ بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرنا ہے جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، واتقوا اللہ حق تقاتہ، جو اس کا حق ہے اس کے مطابق تم وہ تقوی اختیار کرو، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ ادا کی جائے۔ یہ وہی تبھی حق ادا ہوگا، اور یہ اس وقت تک ہو جب تک کہ موت آ جائے۔ موت آنے تک یہ اس کے مطابق انسان اس پر چلتا رہے، تبھی یہ صحیح راستہ ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کو ایک اور جو حکم دیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف مت کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو یہ ہے اللہ کی رسی، اس سے مراد یہی اللہ سے کیا گیا عہد و پیمان ہے یا قرآن کریم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جان لو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تمام بتائے وہ طریقے ہیں۔ تو اس طرح یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں صحیح راستے پر رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر اپنی نعمت بتائی ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، قتل و غارت کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے درپے تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، بھائی بھائی بنا دیا، اور تم تو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور تمہیں ہدایت دے دی۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ایک ایسی جماعت لازمی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور فرمائے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور وہیں سے ہی وہ فلاح آ سکتی ہے کہ اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، ان کے پاس نشانی آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ادھر اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا معاملہ ہے، اور تفرقے سے منع کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو جیسے یہود و نصارہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اس طرح تم بھی مت ہو جانا۔ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن فرمایا کہ جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو قبول کر لیا تھا تو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو، اور جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی تھی، اور جنہوں نے کفر کیا یا ایمان لا کے پھر کفر اختیار کر لیا تو ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کے لیے یہ سزا ہے اور یہ اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں
جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ دونوں جہان والوں میں سے کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ تو یہاں پر پھر مسلمانوں کو اس بات کی طرف تلقین کی گئی کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت کا لقب دیا گیا، خیر امت، جو بہترین امت جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے، اور اس کی صفات کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہاں پر بھی اس خیر کا اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، تبھی صحیح معنی میں معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے، تبھی ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چھوڑ دیں گے تو پھر جو چاہے کرتا رہے۔ تو اسی لیے اگر غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا تو وہ اور شیر ہوتا چلا جائے گا، اور نیک کو نیکی کی طرف اور ترغیب دی جائے گی یا اس کی تعریف کی جائے گی تو وہ اور اس کے اوپر چاہے گا کہ اور بھی لوگ اس کے مطابق کریں۔ تو یہی اصل طریقہ ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کو بدلا جا سکتا ہے، ہر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کچھ ایذا رسانی کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہاں پہ بھی بتائیں کہ اصل فتح و نصرت تو تمہارا نصیب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہ ملحد اور کافر یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، صرف کہیں کوئی تان و تشنیع ہے، کسی قسم کے کوئی باتیں بناتے ہیں، لیکن جنگ ہوگی تو یہ سب پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے، یہ ٹکنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی دیا، کافروں کے ساتھ بھی یہی ہوا اور یہودیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہودیوں نے کبھی بھی مقابلہ نہیں کیا، وہ تو کسی کی آڑ میں رہتے ہیں، یا اگر اکیلے ہوں تو پھر وہ بند قلعوں میں، بند دیواروں میں صرف رہ سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ اسرائیل نے پورے اپنے جو عربوں کا علاقہ ہے، فلسطینیوں کا علاقہ ہے، اس کے درمیان دیوار بنا رکھی ہے۔ وہ ایک نہیں، دو نہیں، وہ دوہری اور تہری دیوار ہے کہ جس میں وہ رہ کر بھی وہ امن میں نہیں ہیں، ان کو سکون نہیں ہے۔ اور آج کل بھی دیکھ لیجیے کس طرح وہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف بنے ہوئے ہیں، ان کو پھر بھی آرام و سکون نہیں ہے۔ اسی لیے کہ یہودیوں کی سرشت میں ہے کہ وہ یا تو اللہ کی پناہ میں ہوں گے یا لوگوں کی پناہ میں ہوں گے، تو اللہ کی پناہ تو ملے گی نہیں انہیں، تو اب وہ بڑی طاقتوں کی پناہ میں چلتے ہیں کہ وہ ان کی پناہ دیتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ہر چیز دیتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، تو لہذا یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہر وقت تلے رہتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ان کے اوپر جو اللہ کا غصہ اور ذلت مسلط کر دی گئی، انتہائی ذلیل قوم ہے وہ، اسی لیے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگوں کے سہارے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر ہے، وہ لوگ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ لوگ نیکی کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ انہی میں سے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی، اس لیے کہ عدل ہے، انصاف ہے، صرف مسلمانوں ہی کی تعریف نہیں ہے، ان میں سے بھی جو اچھے لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ان کی بھی تعریف ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ آیات تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے، اگر یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جاتے ہیں تو دوہرے اجر کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر مسلمان اسلام پر بھی ایمان لائے، مسلمان بھی ہو گئے، دونوں طرح سے وہ لوگ اس لحاظ سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بھی بھلائی کریں گے اس کے اجر و ثواب کے لیے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس میں جتنے بھی یہ لوگ تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، ثعلبہ ابن سعید، اسید ابن سعید، اسد ابن عبید اور کچھ دوسرے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ پھر یہ اسی قابل تھے جیسے کہ قرآن نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ دوہرا اجر دے گا، ان کو اس کا اجر ملے گا۔
فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو قبول کر لیا ان کی اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ بار بار جو بتائی گئی ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہی انسان کو بہکا دیتے ہیں، برگلا دیتے ہیں، اس کو پریشان کر دیتے ہیں، وہ اپنا دین بھی چھوڑ دیتا ہے ان کے پیچھے، حالانکہ یہ اس کے کسی کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جو اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس تیز ہوا کی ہے جس میں کڑاکے کی سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا لگے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو اور اس کھیتی کو تباہ کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہاں پہ ان کافروں کی بدنصیبی کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ جیسے کسی قوم کا کوئی ہرا بھرا باغ ہو، کھیت ہو، جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہو کہ کتنا شاندار میری یہ فصل ہے، تو اچانک ایک سخت ٹھنڈی ہوا چلے، انتہائی ٹھنڈی ہوا ہو برف کے مانند، اور پھر وہ اس طرح آئے اس کے اوپر برسے کہ اس کو بالکل ہی جلا کے خاک کر دے، یعنی جیسے آگ ہوتی ہے اسی طرح یہ برف باری بھی یہ بھی نقصان دہ ہے اس فصل کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہی ان کافروں کے کوئی بھی کام کسی قابل نہیں ہے، وہ چاہے کتنے ہی کام کر لیں، جو برے کام کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی برے، لیکن اچھے کام بھی کریں تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں ہی رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر ایمان والوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اے ایمان والو، تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار مت بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت و پریشانی لاحق ہو، ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور ان کے سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ تو زیادہ ہی بڑی عداوت ہے۔ اگر تم عقل والے ہو تو ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ دیکھو کسی بھی حالت میں تم کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار مت بناؤ، یعنی ایک مسلمان حکومت میں رہتے ہوئے کوئی غیر مسلم کوئی وزیر نہیں بن سکتا، کوئی جج نہیں بن سکتا، کسی بڑے منصب پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ تو مسلمانوں کے راز جو ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو بتا دے، کسی دوسرے ملک کو بتا دے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں سختی سے منع کیا گیا کہ کسی بھی حالت میں ہم اپنی وہ باتیں یا اپنے راز جو ہیں ان کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے وہ کسی وقت بھی ابھر سکتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو دلوں میں چاہے زبان پہ ہو یا نہ ہو، لیکن دلوں میں جو چیز ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تم خود دیکھ لو کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تمہیں بالکل نہیں چاہتے، اور تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم سے مارے غصے کے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اپنے غصے میں مرتے رہو، اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس کی بتائیں کہ یہ لوگ ہیں کہ تم تو اپنی سادگی میں ان سے محبت کرتے ہو، چلو یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے خاندان میں ہیں، ہمارے قبیلے میں ہیں، لیکن ان کا کیا ہے کہ وہ تمہیں بالکل نہیں چاہتے۔ ان کی شدت نفرت، شدت بغض و عداوت اتنی ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں۔ وہ تو یہ اس طرح اتنی دشمنی میں، عداوت میں اور بغض میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مر جاؤ تم اسی میں، اپنی اسی بغض و عداوت میں جاؤ، یعنی اتنے غصے سے جو فرمایا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ بتاؤ کیا کر لو گے تم، مر جاؤ، پھر جاؤ، پھر جتنا مرضی تم نے دشمنی کرنی ہے کر لو، لیکن اصل چیز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کتنی نفرت ہے، کتنے بغض بھرا ہوا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو مسلمانوں کے پاس یہ چیز آ گئی تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انہیں بڑا خوشی ہوتی کہ دیکھا یہ مار پڑی نا ان کو، یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر ان کو یہی چیز ہے، یہ ان کی بغض ہے، عداوت ہے، نشانی ہے، اور آج تک ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے کی بات تھی، آج بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہ قیامت تک رہے گی، اور ان کے دلوں میں یہی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان کوئی ترقی کرے،
جہاں دیکھا کوئی مسلمان ملک ترقی کر رہا ہے فوراً اس کے پیچھے سے وہ اس کی ٹانگ کھینچ دیں گے کہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہ سارا ان کا جو بغض و عداوت ہے وہ پوری طرح ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ اور اس کا علاج کیا بتایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلو گے اور ان کی باتوں پہ صبر کرو گے، جواب مت دو، اپنا کام کرتے رہو، پھر دیکھو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے تمہیں۔ اب یہاں پہ ان اگلی آیات میں جو بات ہو رہی ہے اس میں جنگ احد کی شکست پر جو بتایا جا رہا ہے 121 سے لے کر 189 تک، اور اس میں غزوہ احد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، مسلمانوں کو جنگی ٹھکانوں پر متعین کر رہے تھے، اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے پسپائی کا ارادہ کیا تو اللہ ان کا دوست ہے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دونوں گروہوں سے مراد یہ خزرج کا قبیلہ بنو سلمہ تھا اور اوس کا قبیلہ بنو حارثہ تھا۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ یہ پسپائی کا ارادہ، پیچھے ہٹنے کا کہا، تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ توکل کرو، جیسے کہ غزوہ بدر میں کیا تھا۔ غزوہ بدر میں کس طرح اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، صرف 313 آدمی تھے، وہاں پہ 1000 سے زیادہ کافروں کا لشکر تھا، تو 3 گنا زیادہ تھے، تو تمہاری حالت کیا تھی اس وقت؟ فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم لوگ صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تمہارے دشمن جوش میں آ کر تم تک آ جائیں گے تو تمہارا رب 5000 نشان لگے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ غزوہ بدر کی فرمایا گیا ہے کہ وہاں پر اللہ کی مدد آئی تھی، فرشتے آئے تھے اور انہیں مدد کی تھی، اللہ نے اپنے ان بندوں کی مدد کے لیے انتظام فرمایا تھا، فرشتے آئے اور انہوں نے ان کے سب کا خاتمہ کر دیا۔ تو اسی طرح غزوہ احد میں بھی یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5000 فرشتے بھی آ سکتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے محض خوشخبری بنائی ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو بڑی عزت و حکمت والا ہے، تاکہ اہل کفر کی ایک جماعت کا صفایا کر دے یا انہیں شکست دے تاکہ نامراد واپس ہوں۔ ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا چاہے انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرما دیا، یہ متنبہ کر دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے لیے جو خوشخبری دی گئی تھی اور آپ کے دل کے اطمینان کے لیے، اور یہ نصر، یہ توفیق، یہ تائید، یہ فتح و نصرت صرف اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے ہی دی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کا صفایا ہو جائے یا انہیں شکست دے دے تاکہ یہ نامراد واپس چلے جائیں۔ اور ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ان کو دیکھے گا، ان کو عذاب دینا چاہے گا تو عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہیں پہ واقع احد کے بعد پھر یہ سود کا بیان اچانک آ گیا، اور اس کا ظاہر ہے کہ سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتح و نصرت کا اصل راز صبر میں اور تقویٰ میں ہے، کہ صبر کے ذریعے سے اور تقویٰ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، اور بار بار یہاں پہ کہا گیا ہے تقویٰ کے بارے میں، اور اسی سود کی آیتوں میں بھی 3 دفعہ پہ تقویٰ کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو یہی بتانے کے لیے کہ یہ سود خوری یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ یہاں فرما دیا، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پہ ایک حکم تو یہ دیا کہ دیکھو سود در سود مت کھاؤ، بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اور اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو زیادہ منع کیا ہے، مرکب منع کیا ہے، لیکن تھوڑا بہت تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کتنا
یعنی غلط تصور ہے یا غلط استنباط ہے کہ جو زیادہ ہے وہ منع ہے۔ اب کوئی یہ کہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، بھئی یہ اف منع کیا ہے نا، مارنے سے تو منع نہیں کیا، تو ماں باپ کی پٹائی لگا دو پھر تو وہ جائز ہو جائے گا۔ یہی غلط بات ہے کہ جو ایک چیز کم سے کم جب منع کر دی تو زیادہ زیادہ خود بخود منع ہو گئی، اسی طرح جو زیادہ سے زیادہ منع کیا تو کم سے کم خود بخود منع ہو گیا۔ تو یہ ہے، اب یہاں سے یہ نکالنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ کو منع کیا ہے، کم کو تو منع نہیں کیا، تو تھوڑا بہت سود لینا جائز ہو گیا۔ تو یہ الٹی منطق جو لوگ نکالتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آگ سے بچو، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس پہ رحم ہوتا ہے، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس پر۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ متقین، اور جو فرمایا کہ جو جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تیزی دکھاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ جو کہ ہر حال میں، ہر خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب مصیبت پڑ گئی تو چلو جلدی صدقہ نکالو، جلدی سے پیسے خرچ کرو، تقسیم کرو، غریبوں کو دو، مدرسے میں پہنچاؤ، اس لیے کہ مصیبت آ گئی ہے۔ نہیں، ہر حال میں، چاہے خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، تنگ دستی ہو، فراوانی ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ غصے پی جانے والے، غصے پہ قابو پانے والے، یہ ہیں وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسری بات، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ غصہ آیا بھی تو اس کو پی لیا اور معاف کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ احسان بھی کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ مزید یہ فرمایا کہ جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اہل جنت کی یہ صفت بھی بیان کر دی گئی کہ جب ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ سے شرم آتی ہے، اسی خوف میں مر جاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے اللہ سے، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو وہی ہے معاف کرنے والے گناہ، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بات کہہ دی۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنے رب سے کہا کہ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو جب تک ان کی سانس چلتی رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ ابلیس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت چاہتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو جو تو مرضی کرتا رہے، جو تیری مرضی ہے کرتا رہا، لیکن میں ان کو معاف کر دوں گا، جب تک کہ وہ مغفرت کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کتنا رؤوف الرحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وہ شخص، وہی واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، تب بھی اس کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں تھی، پھر بھی وہ گیا کہ ہے کوئی میرے لیے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں تیرے لیے کچھ نہیں، تو بہت ہی بڑا پاپی ہے، گناہ گار ہے۔ تو اس نے کہا چل تیری بھی چھٹی، پوری سینچری کر دی۔ اور پھر بھی وہ دوسروں کے پاس گیا کہ اب بھی ہے کوئی میرے لیے؟ تو کہا کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اب بھی معاف کر دے گا۔ 100 بندوں کا قاتل۔ اور پھر اس کی آزمائش یہاں تک ہوئی کہ راستے میں وہ جا رہا، اس بندے نے اس کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو تم غلط جگہ پہ رہتے ہو، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تبھی تو اتنے بڑا گناہ کر رہے ہو، تو جاؤ اچھے لوگوں کے ساتھ جاؤ، نیک لوگوں کے پاس جاؤ، کسی اچھی بستی میں جاؤ، وہاں جا کے رہو۔ تو وہ راستے میں جا رہا تھا، وہیں موت آ گئی بیچ میں۔ اب ادھر سے وہ مغفرت کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے، ایک طرف عذاب کے فرشتے، اب ان میں جھگڑا ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں یہ تو توبہ کر کے نکلا تھا، اچھا بندہ تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتے کہنے نہیں ہم کریں گے، یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، اتنا بڑا یہ سیریل کلر ہے، تو اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟
ہم تو اس کے ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور فرشتوں کو بھیجا, جاؤ بھائی فیصلہ کرو تم. انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں زمین کس علاقے سے زیادہ قریب ہے, کس بستی سے قریب ہے, ظالموں کی بستی سے یا نیک لوگوں کی بستی سے. اور پھر جب دیکھا تو وہ ایک بالشت بھر جو تھا وہ اس طرف تھا جو نیک لوگوں کی بستی تھی. تو رحمت والے فرشتوں نے کہا ہمارا ہے بندہ, ہم اس کی روح قبض کریں گے. یہ دیکھیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا امتحان بھی رکھا, آزمائش بھی رکھی, لیکن اس کو معاف کر دیا, اس لیے کہ وہ توبہ کر رہا تھا, استغفار کرنے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو استغفار کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ علم ہے کہ میرا ایک رب ہے, میرا اللہ ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور جب وہ استغفار کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو فرمائیں کہ ان لوگوں کا بدلہ میں ان کے رب کی مغفرت اور وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گی, اور عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ اچھا ہوتا ہے. فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں, بس تم زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہ قرآن عام انسانوں کے لیے اعلان حق اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اور تم کمزور نہ بنو, غم نہ کرو, اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے. اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے, اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے, اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے. اللہ ظلم کرنے والوں کو محبت نہیں رکھتا, اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے. تو یہاں پہ اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں تمہیں بھی زخم لگا, تمہیں بھی چوٹ لگی, تمہارے بھی مارے گئے, زخمی ہوئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کو چوٹیں لگی. تو فرمایا کہ اس سے پہلے ان کو بھی لگ چکی تھی. یہ تو ہوگا, اور یہی اس طرح ہم بدلتے رہتے ہیں, ان ایام کو اس طرح ایک دوسرے بدلتے رہتے ہیں, لیکن غلبہ تمہارا ہی ہوگا. لیکن اصل کیا ہے, یہ ایک آزمائش ہے, امتحان ہے, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کہاں پر ہو, کس جگہ کھڑے ہو. یہی دیکھنے کے لیے جیسے فرمایا گیا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ایمان والے کون ہیں, شہداء کون ہیں. شہداء چاہتا ہے کہ وہ معلوم ہو کہ وہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ کون ہیں, اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور یہی فرمایا تاکہ ایمان والوں کو نکھار دے, ان کا ایمان نکھر جائے گا, بالکل خالص ہو جائے گا جب یہ آزمائشیں ہوں گی. تو اسی طرح جو لوہا ہے وہ آگ کی بھٹی میں ہی تپ کے وہ خالص نکلتا ہے, سونا بھی وہیں پہ خالص ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ آزمائشیں ہی انسان کو خالص بنا دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بھٹیاں رکھی ہیں کہ جس میں یہ مسلمان بالکل کندن بن کے باہر نکلتے ہیں. فرمایا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے صبر سے کام لیا. تم لوگ موت کے سامنے دیکھنے سے پہلے اس کی تمنا کرتے تھے, بس تم لوگوں نے اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو غزوہ احد کے حوالے سے ہی فرمایا کہ تم یہ نہ گمان کرنا کہ تم اسی طرح جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی جہاد کے, بغیر کسی آزمائش کے, بغیر کسی ابتلاء اور امتحان کے. نہیں, یہ لازمی ہوگا. یہ ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون ہے جو جہاد کرنے والے ہیں, کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اور تم موت کی تمنا تو کرتے تھے, اب دیکھ لی, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا, اسی غزوے میں دیکھ لیا. اور فرمایا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بہت انبیاء گزر چکے. تو کیا وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کے کچھ بھی نقصان نہ کرے گا, اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا. تو یہ آیت اس لحاظ سے کہ غزوہ احد کے موقع پر ہی کسی نے, جب وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, وہ بہت ہی آپ کی شباہت کافی ان کے اس میں آتی تھی, ان کے چہرے میں, تو ان پر حملہ کیا, ان کو شہید کر دیا. تو ایک کوئی ان میں سے چیخ پڑا کہ دیکھو نعوذ باللہ, محمد کو ہم نے مار دیا, محمد کو مار دیا. اب صحابہ کرام ایک دم دنگ رہ گئے, یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. وہ ایک دم پریشان ہو کے بیٹھ گئے بعض لوگ. تو بعض نے کہا کہ کاش ہمارا کوئی ابو سفیان سے کوئی امان مانگ لے, جان بچ جائے. کسی نے کہا کہ اگر محمد نبی نہ ہوتے تو قتل کیسے ہو جاتے. تو اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی, اس قسم کی مسائل پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا سمجھتے ہو تم,
محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ مارے جائیں، قتل ہو جائیں یا انتقال کر جائیں تو تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ تو بات نہیں ہوئی۔ دین تو اللہ کا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے دین کو لے کر آئے ہیں، دین ان کا تو نہیں ہے، دین تو اللہ کا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، واضح کر دی، تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ اور جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر تھے یا وہ موجود نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اتنا ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، ظاہر اتنا بڑا صدمہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد یہی آیت تلاوت فرمائی، اور اس کو سن کے حضرت عمر کو برداشت نہیں ہو سکا، زمین پہ گر گئے، اس لیے کہ حقیقت سامنے آ گئی۔ تو اب ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اور ان کو یہ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت ابوبکر کو یہ توفیق عطا فرمائی، انہوں نے یہ بات بتا دی کہ دین تو اللہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو حی لا یموت، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہ تھے، چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی، اللہ کا دین باقی، ہم اس پر چلیں گے۔ اس طرح پھر انہوں نے اس موقف کو سنبھالا اور یہ بتایا کہ ہم نے اصل اللہ کے دین کی اتباع کرنی ہے، قرآن کو ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ چلے گئے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دین ختم ہو گیا، دین تو باقی رہے گا، قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ وَمَا كَانَ نَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی جان کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جو شخص دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ موت کا دن تو مقرر ہے ہر ایک کے لیے۔ تو کوئی جنگ سے بھاگتا ہے اس کی بھی موت آئے گی، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ چاہے وہ اگر وہ میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ گھر میں مرتا ہے تو یہ اس کے لیے موت ہے۔ لیکن موت ہر جگہ آئے گی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی پوری بہادری سے لڑے، جنگ کرے، پھر دیکھے موت آئے گی تو پھر وہ وہاں پہ بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے دے دیں گے، اس کو میدان مال غنیمت میں سے، اور جو اگر آخرت میں چاہتا ہے تو وہاں مل جائے گا اس کو، وہاں اس کو دے دیں گے۔ تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی جان بچا کر بھاگ جائے کہ میری جان بچ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ موت آئے گی وہاں پہ لازمی اس کو وقت، وہیں پہ اس کی موت آ جائے گی۔ اور بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ والوں نے ایک بڑی تعداد نے جہاد کیا، تو اللہ کی راہ میں ان کو جو تکلیف جو پہنچی اس کی وجہ سے انہیں ہار نہیں مانی، نہ کمزور پڑے، نہ دشمن سے دب گئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ یہ ہے اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے پوری طرح اسی جنگ میں رہے، نہ وہ پیچھے ہٹے، نہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ہار مانی، نہ کمزور ہوئے، بلکہ ڈٹے رہے۔ تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، ایسے صبر کرنے والوں کو۔ اور ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے حق میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اس طرح وہ دعائیں کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اللہ نے انہیں دنیاوی اجر بھی دیا، آخرت میں اچھا ثواب بھی دیا۔ اللہ اچھا عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ان کا یہ نیک عمل تھا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بھاگنے کے بجائے ڈٹ گئے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بلکہ تمہارا آقا تو اللہ ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ ہم عنقریب اہل کفر کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کے لیے وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پہ پھر مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں کفر کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتے، اور کافر تو پوری کوشش کر رہے ہیں، آج یہی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح کہ مسلمان کہیں اپنے دین پر نہ آ جائیں،
اگر وہ جہاد کا نام سنتے ہیں تو ویسے ہی ان کی بری حالت ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ کسی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان اپنے دین پر رہیں۔ تو اب ان کو کافر تو بنا نہیں سکتے، تو لہذا ان کو یوں کرو کہ وہ دین سے نکل جائیں، دین سے ہی نکل جائیں، دین سے بالکل ہی برگشتہ ہو جائیں اور دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ان کی پوری طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، خسارے میں لوٹ جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ تو یہ رعب ہے، اگر واقعی مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تو یہ ایسا رعب پڑتا ہے کہ وہ خود بخود ڈر جاتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہوتے۔ اگر متحد ہو جائیں اپنے دشمنوں کے خلاف تو پھر دیکھیے یہ سب کے سب وہیں پہ ڈر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا گیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھلائی اور اپنے معاملے میں خود آپس میں جھگڑنے لگے، اور جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھلا دی تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ مومنوں پر بڑا فضل و کرم تھا۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم سے جو کھو گیا تمہیں جو مصیبت لاحق ہوئی اس پر غم مت کرو، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن تم نے وہاں غلطی کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہاں سے مت ہلنا، کچھ بھی ہو جائے، اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے جو ہیں وہ نوچ رہے ہیں تب بھی نہیں ہلنا، تم نے یہیں کھڑے رہنا جب تک کہ آرڈر نہ ملے تمہیں۔ تو لیکن انہوں نے جلد بازی کی، جب وہ تیر کمان وہاں پہ کھڑے رہے تیر انداز، اور وہیں پر ان کو حکم تھا کہ وہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور ادھر مسلمانوں کا جب پلہ بھاری ہو گیا اور مسلمان جیتنے لگے تو انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہو گئی، چلو۔ اب ان کے جو وہ تھے کمانڈر وہ ان کو منع کرتے رہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ابھی مت جاؤ، یہیں پہ رکو، لیکن وہ نہیں مانے کچھ لوگ، یہ چند افراد رہ گئے تھوڑے سے۔ اور اس وقت خالد ابن ولید جو اس وقت مشرکوں کے ساتھ تھے، وہ اوپر سے جبل احد کے پیچھے سے چکر لگا کے، لمبا چکر لگا کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب یہ بیچارے تو نہتے کہہ لیجئے یا اکیلے کھڑے تھے چند لوگ، ان سب شہید ہو گئے، اور وہاں سے پھر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور مسلمان تو اس وقت مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ تو اس وقت کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنے ہی صحابہ کرام شہید ہوئے، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور آپ کو بھی کتنے زخم اٹھانے پڑے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اصل چیز کہ تم لوگوں نے اس وقت یہ نافرمانی کی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، جیسے فرمایا یہاں پر کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور لیکن یہ نہیں کہ سارے دنیا دار تھے، اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے پوری طرح اپنی جان لڑا دی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اتنے ان کے اوپر تیر اور خنجر اور تلواروں کے زخم تھے کہ ان کی بہن نے ان کی ہاتھوں کی پوروں سے پہچانا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، ورنہ وہ پہچاننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ تھا ان کا معاملہ کہ جو انہوں نے اس وقت وہ اس غزوہ احد میں جو کام دکھایا تھا، جس طرح انہوں نے پوری طرح جم کے لڑے تھے، اسی وقت انہوں نے کہا تھا اسی حالت میں کہ یاد رکھو جو شخص دین اسلام سے صرف اس وجہ سے پھر جائے گا، صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ دین تو اللہ کا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہی حال ہوا کہ انس بن نضر نے کہا کہ لوگوں اگر محمد قتل کر دیے گئے تو محمد کا رب زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اور تم رسول اللہ کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ آؤ جس مقصد کے لیے محمد نے جنگ کی تھی تو ہم بھی اس میں لڑ جائیں اور ہم بھی اپنی جان قربان کر دیں۔ اور اس طرح پھر انہوں نے انس بن نضر نے اپنی جان دے دی، یہاں تک کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ تو یہ تھے وہ اللہ کے نیک بندے جو آخرت چاہتے تھے، آخرت کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی۔ اور فرمایا کہ پھر جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، اور اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری تمہارے اوپر پھر وہ مصیبتیں جو ہے تم پر
مسلط کر دی. ایک طرف تو تم پہلے ہی پریشان تھے اور اوپر سے پھر حملہ بھی ہو گیا, اب دوبارہ پھر تمہارے اوپر یہ شامت آ گئی. پھر اللہ نے غم کے بعد تمہارے اوپر سکون نازل کیا. جو ایک نیند تھی, جو تم میں سے ایک جماعت پر غالب آ رہی تھی, ایک دوسری جماعت تھی جس کا صرف اپنی فکر لگی ہوئی تھی, جو اللہ کے بارے میں ناحق دور جاہلیت کی بدگمانی میں مبتلا تھی, کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی بات کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہیں. یہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے رہتے ہیں جنہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات مانی جاتی تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں, بچ نہیں سکتے تھے. اور تاکہ اللہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی باتوں کو آزمائے اور تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو نکھارے. اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر جو مخلص لوگ تھے یہ ان کی مدد فرمائی. جہاں کہاں وہ اتنی پریشانی تھی, کہاں ایسا سکون ہو گیا کہ ان کی وجہ سے نیند طاری ہو رہی ہے, اونگ آ رہی ہے. جیسے کہ حضرت ابو طلحہ کا قول ہے کہ میدان احد میں لوگ صفوں میں کھڑے تھے, ہم پر اونگ کا غلبہ تھا, میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جا رہی تھی, میں بار بار اس کو سنبھال رہا تھا. تو یہی دیکھیے کہ یہ سب اللہ نے ان کو سکون دے دیا, اطمینان دے دیا کہ اب یہ لڑیں گے تو پورے استقامت سے لڑیں گے. اور پھر یہی ہوا. پھر مسلمانوں نے جو حملہ کیا تو ان کافروں کو بھگا کے چھوڑا اور پھر وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے. پھر آئے تو غزوہ خندق میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر نہیں آئے. تو یہ ہے کہ اللہ نے کس طرح مدد فرمائی. اور یہ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ بھی فرما دیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ مرتے, کچھ نہ ہوتا ان کو, یہ سب انہوں نے بات نہیں مانی اس لیے مارے گئے ہیں. وہ اس بات پہ ان کو تانے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, اگر جس نے مرنا ہوتا ہے وہ جہاں پر بھی اس کی موت کی جگہ ہے وہاں پر خود بخود پہنچ جاتا ہے. تو ان لوگوں کی موت تھی تو یہ یہیں پہ مرے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر یہاں نہ آتے تو بچ جاتے, نہیں, یہاں پہ ان کی موت یہیں لکھی تھی تو یہیں مرنا تھا ان کو. تو لہذا یہ مت سمجھو کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ بچ جاتے. اگر مکے میں مدینے میں رہتے اور نہ آتے تو بچنا ممکن نہیں تھا, قتل تو ہونا ہی تھا, مرنا تو تھا ہی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا تھا. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, بے شک تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ دکھلایا جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں, شیطان نے ان کے بعض برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے. اللہ نے یقیناً انہیں معاف کر دیا, بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بردبار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی کا اعلان بھی کہ ٹھیک ہے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور فرمایا اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر یا جہاد کے لیے نکلے اور موت آ گئی کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے, تاکہ اللہ اس خیال کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا موت آ گئی تو اللہ کی مغفرت و رحمت اس مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے تھے. اگر تم مر جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے تو یقیناً تم اللہ کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے. تو یہ بتایا ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ منافقین کہ انہوں نے تانے دینے شروع کر دیا کہ یہ ہمارے بات نہیں مانی اس لیے مارے گئے. اگر یہ رہتے یہیں مدینے میں اور مدینے میں ہم مقابلہ کر لیتے, جیسے بعض لوگوں کی رائے تھی کہ مدینے میں بیٹھ کر ہی ہم مقابلہ کریں ان کا, تو انہوں نے منافقین نے یہی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی اسی لیے یہ مارے گئے, قتل کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اب تمہارے دلوں میں حسرت بن جائے گی, اور اگر اللہ کی راہ میں تم شہید ہو گئے, قتل کر دیے, موت آ گئی تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم مال و دولت جمع کر رہے تھے, جو تم مال جمع کر رہے تھے. اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. معاملہ تو ایک ہی ہے, تمہیں اللہ کے قریب پہنچنا ہے, اللہ کے ہاں پہنچنا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ محض اللہ کی رحمت سے لوگوں کے نرم ہوئے ہیں. اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ گئے ہوتے, جا چکے ہوتے, چھوڑ دیا گیا ہوتا. بس آپ انہیں معاف کر دیجئے, ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے, معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے. بس جب آپ پختہ ارادہ کر لیجئے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ محبت ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کی مہربانی ہے، نرمی ہے آپ کی صحابہ کرام سے، اسی لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سختی سے بات کرتے تو یہ کوئی بھی نہ آپ کے پاس ٹھہرتا، سب چلے جاتے۔ لیکن یہ صرف آپ کی محبت کی بنا پر یہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اسی لیے آپ کی تعریف فرمائی گئی، اسی لیے فرمایا کہ آپ معاف کر دیجئے، استغفار کیجئے اور مشورہ کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں مشورے میں ان کو شریک کیجئے، اور جب کسی کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کر کے کر ڈالیے، لیکن مشورہ کر کے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اگر انہیں اللہ کی مدد آ جائے تو پھر غلبہ ہی غلبہ ہے، تو اللہ کی مدد سے ہی ملتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کسے ملتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہوئی؟ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین پہ چلیں، اس کے دین پر چلیں، اس کے احکام کی پوری طرح پیروی کریں، تو یہ ہے اللہ کی مدد۔ لیکن جب ہم اللہ کے احکام ہی کو پس پش ڈال دیا تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ یہی چیز یہاں پہ فرما دی گئی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی تھی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا جو شخص رضائے الہی کا تابع رہا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ان رضائے الہی کی اتباع کرنے والوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجے ہوں گے، اللہ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ بھی تہمت لگا دی کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، کوئی چیز جو کھو گئی تھی وہ آپ نے لے لی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی تو کبھی خیانت کر ہی نہیں سکتا ہے، نبی تو امین ہوتا ہے، امانت والا، وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی خیانت کرے۔ تو یہی سے ان کی اسی بات کی جو نفی کی گئی کہ وہ کس طرح نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ، اور جو اللہ کے ہاں ناراض ہوئے، اللہ کی ناراضگی جن پر نازل ہوئی، وہ برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی برابری نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاں اونچے درجات پہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان ذکر کیا ہے، اب اس امت پر جو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا مومنوں پر یقین یہ احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتوں کی ان لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ایک نبی کو بھیجا ہے جس کی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا، اور ان کے اعمال بتا دیے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، ان کے اس پرانے جاہلانہ اور جاہلیت والی باتوں سے بالکل پاک صاف کر کے ان کو دین پر لاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تعلیم کتاب قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور چوتھی بات حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ چار چیزیں بیان کر دی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، آپ نے اس ڈیوٹی کے مطابق عمل کیا اور آخر دم تک عمل کیا، اسی کے مطابق اللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا کہ کیا جب تمہیں مصیبت لاحق ہوئی جس کے دگنا تم اپنے دشمنوں کو تکلیف پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کہ جب ان کے اوپر یہ قتل، زخم، شکست اور یہ مصیبتیں آئیں تو یہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تم نے دنیا تلاش کرنے لگے، مال غنیمت کے پیچھے بھاگنے لگے، تو اسی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اور اسی کے تو بتا دیا تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ چاہے کتنا ہی بڑا ذرا سی غلطی اس کو پھر کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔
اور فرمائیں کہ جب دونوں فوجیں مل گئیں اس دن تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور تاکہ نفاق کرنے والوں کو جان لے، کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمنوں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو تمہارے پیچھے آتے۔ وہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ انہیں زیادہ جانتا ہے۔ تو انہی منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کا بھی پول کھل جائے، کہ یہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا بھی راز فاش ہو جائے، اور یہی ہوا کہ ان کے بھی سارے منافقین کھل کر سامنے آ گئے، اور مومن بھی جو پکے سچے مومن تھے وہ بھی پتہ چل گئے یہ ہیں اصل مومن۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان رکھا تھا، یہ آزمائش تھی، اسی بھٹی میں ان کو ڈال کے دیکھ لیا کہ کون اس میں سے کندن بن کے نکلتا ہے اور کون جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، انہی لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور بیٹھ گئے اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو اپنے آپ سے ٹال کر دکھاؤ، اگر واقعی سچے ہو تو ذرا موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ کسی لیے کہ انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے مارے گئے، اگر یہ بات ہماری مان لیتے تو نہ مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اگر تم نے واقعی تم سچے ہو تو ذرا موت کو ٹال کر کے دکھاؤ، کس طرح موت کو ٹال سکتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ان شہداء کے بارے میں فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے آپ انہیں مردہ مت سمجھیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ جو حال اللہ نے اس حال میں کہ اللہ نے انہیں اپنے جو فضل سے جو کچھ دیا اس پر خوش ہیں، ان لوگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان کے بعد آ کر ان سے نہیں ملے ہیں، کہ ان پر خوف طاری نہیں ہوگا نہ غم لاحق ہوگا، اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو وہ لوگ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوں گی، اور پھر وہ جنت کی درختوں پہ اڑتے پھرتے ہوئے اس میں سے وہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ ان شہداء کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ وہ جنت میں بھی مزے کر رہے ہیں، اور اپنے جو بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں ان کو یہی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی پیچھے نہیں آئے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو انتظار ہے کہ وہ بھی آ جائیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے کاری زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور تقویٰ کی راہ اختیار کی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے تم ان سے ڈر کر رہو، تو اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور انہوں نے رضا الہی کی اتباع کی، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ بے شک وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، پس تم لوگ اس سے مت ڈرو، اگر مومن ہے تو مجھ سے ڈرو۔ تو یہ فرمایا کہ یہ شیطانی طاقتیں ہیں جو تمہیں ڈراتی رہتی ہیں، یہ نہیں مت کرنا، وہ مت کرنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، نہیں۔ یہ شیطانوں نے یہی کیا تھا، منافقین نے یہی کیا تھا کہ دیکھو اتنی بڑی فوج آ رہی ہے مکے سے، تم لوگ اس کے لیے نکلو گے سب مارے جاؤ گے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے ڈرانا چاہا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ یہی وہ کلمہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہوں نے آگ میں ڈالا گیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا بہترین دوست ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی جب انہوں منافقین نے ڈرانا چاہا ان کو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، لیکن فرمایا کہ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب سے اچھا کارساز ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے کہ اس طرح روکا جائے جہاد سے، اللہ کی راہ میں کام کرنے سے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور جو لوگ کفر میں سبقت کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ بنا دیں، بے شک وہ لوگ اللہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ دے،
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو کہ کامیاب ہو گئے، دوسری طرف یہ کافر ہیں کہ جن کا کفر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور تیسری طرف وہ منافقین ہیں کہ جو کہ اپنے اسی کفر کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو اور موقع دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور گناہ کریں گے اور کفر کریں گے اور وہ پھر اللہ کے ان کا عذاب پختہ ہوتا چلا جائے گا، پکا ہوتا چلا جائے گا کہ یہ عذاب ان کو مل کر رہے گا۔ فرمایا کہ اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اور نہ اللہ تمہیں غیب کی باتیں بتانا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو یہ فرمایا کہ تمام آزمائشیں یہ سب کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرنا چاہتا ہے، معلوم ہو جائے کہ منافق کون ہے، مشرک کون ہے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، سب پتہ چل جائے، وہ اسی حالت سے پتہ چلے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب نہیں بتانا چاہتا، لیکن تم خود دیکھو کہ تمہارے یہ نتیجہ کیا نکلا کہ سب چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اس فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ تو ان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ جس مال میں وہ بخل کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا، اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اپنی راہ میں جان کی قربانی دینے کی ترغیب کی ہے لیکن مال کی قربانی پر زور دیا ہے کہ جب مال کی قربانی ہوگی تو پھر جان کی قربانی بھی دینا آسان ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، نہیں خرچ کرتے، تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تمہارے گلے میں طوق بنا دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہ ایک زہریلا سانپ بن کر اس کے سامنے آئے گا جس کی دونوں آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اسے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ ہے ان کا حشر ہوگا کہ وہ جو مال سینت کے رکھتے ہیں اپنے بینکوں میں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کا یہ اصل نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں پہ ان کو سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ فرمایا کہ من ذا الذی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے ان لوگوں کی بات یقیناً سن لی ہے جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے، ہم لوگ مالدار ہیں، ہم ان کی باتیں لکھ رہے ہیں، ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو۔ تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول بھی سن لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو فقیر ہے ہم اغنیا ہیں، ہم سے جو مانگ رہا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات سن لی ہے، سن لی ہے ان کی یہ بکواس، اب اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو لکھ رہے ہیں، ہر بات نوٹ کر لی ہے اس لیے کہ بہت سخت سزا دیں گے، اور جو انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا تھا وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور پھر ہم ان سے کہیں گے اس دن کہ آؤ اب عذاب چکھو، اب یہ جہنم کا عذاب چکھو، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا تھا، اور اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ کوئی قربانی نہ لائے جسے آگ جلا دے۔ آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس انبیاء آئے جو بہت سی نشانیاں لے کر آئے، اور جو نشانی تم کہہ رہے ہو وہ بھی لے کر آئے، تو تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے تھے؟ اور اب شرطیں لگا رہے ہو، اب یہ کہہ رہے ہو کہ ایسی آگ آئے اور وہ جلا کر راکھ کر دے تو ہم مانیں گے۔ تو فرمایا کہ سب کچھ ہو چکا ہے پہلے، تو پہلے کیوں وہ تم نے قتل کر دیا تھا؟ اب یہ بکواس کر رہے ہو
پس اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء کرام کو جھٹلائے گئے تھے جو معجزات، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، ان کو بھی جھٹلایا تھا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس قیامت کے دن جو شخص آگ سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ ہے فائز المرام ہوگا، وہ ہے کامیابی۔ اصل کامیابی وہ ہوگی کہ جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے دوری ہو جائے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو دنیا کی حقیقت بھی بتا دی کہ صرف دھوکہ ہے، کہ انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہانپ کے گر جاتا ہے، لیکن دنیا کو نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا اس کے قریب بھاگو گے، اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اصل کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے دور کر دیا گیا ہو، جنت کے قریب کر دیا گیا ہو، یہ ہے کامیابی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ کامیابی ہے جو دنیا میں مل گئی، یہ تو صرف دھوکہ ہے، ایک دھوکے کا سامان، ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں یقیناً تمہارے مال اور جان میں آزمایا جائے گا، یہ آزمائش ہوگی، لازمی ہوگی، اور تم یقیناً لوگوں کی جانب سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور مشرکوں کی جانب سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، یہ دیں گے تکلیفیں تمہیں، یہ اہل کتاب بھی تنگ کریں گے، یہ مشرکین بھی تمہیں تنگ کریں گے، لیکن اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو بے شک یہ ہمت و عزیمت کا کام ہے۔ صبر اور تقوی، بار بار یہی بات آ رہی ہے، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا، نہیں مانے، اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت قبول کر لی، پس بری چیز تھی جو انہوں نے خریدی۔ تو یہ ان کا کہنا کہ یہ اسی طرح ہم کما لیں گے، اس طرح پیسہ لے لیں گے، فرمایا کہ یہ اہل کتاب نے کیا، تو یہی کتنا بڑا ان کا جرم تھا۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ناکردہ اعمال پر بھی ان کی تعریف کی جائے، انہیں آپ عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہی لوگ جو اس بات پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہم نے وہ مل گیا، فرمایا کہ نہیں، اللہ ان کو عذاب سے نہیں چھوڑے گا، ان کو سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد یہ اگلی آیات ہیں جو اختتامی آیات ہیں اس سورت کی، اور وہاں پہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس میں پوری سورت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ عقل مندوں کو اسرار کائنات پر غور کرنے اور تعلق باللہ میں اضافے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی اس کتاب میں غور و فکر کریں، دیکھیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، بس تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو جس کو جہنم میں داخل کر دے گا اس کو ذلیل رسوا کر دے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا، منادی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ندا سنی جو ایمان لانے کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی ندا قبول کر لی، ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اور دنیا سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا تو کتنا انسان پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبانی جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں دے دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی کہ میں تم میں سے کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں برابر ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں انہیں تکلیف دی گئی، جہاد کیا، قتل کیے گئے، میں ان کے گناہوں کو ضرور معاف کر دوں گا۔
اور میری راہ اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ کی جانب سے ان کو یہ اجر ملے گا، اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح ایمان لائے، ہجرت کی اور پھر جہاد کیا، مارے گئے، شہادت قبول کی، تو اللہ ان کو کتنا اونچا مقام دے گا۔ یہ تھے وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے کر کے دکھایا، صرف زبانی کلامی نہیں، کر کے دکھایا، تو اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اہل کفر کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت بری جگہ ہوگی۔ کہ یہ فرمایا کہ ان مسلمانوں کو کہ دیکھو اگر یہ کافر مزے کر رہے ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں ان کے، بڑے عیاشی کر رہے ہیں، تو تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کامیاب ہیں، دھوکے میں مت پڑنا۔ ہم بھی آج بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ان یورپین قوموں کو، امریکیوں کو بہت اللہ نے نواز رکھا ہے، ان کو پیسہ دے دیا ہے، ان کو یہ دے دیا، ان کو وہ دے دیا، ہمیں نہیں دیا، تو یہ بڑے مزے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کی جو اس طرح کی مزے کرنے ہیں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل، تو تھوڑا سا سامان ہے، ترقی مل گئی تو کیا ہوا، تھوڑا سا سامان ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہے کہ انہیں اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈریں گے ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت ہے، تکریم ہوگی، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور کتابوں پر جو تمہارے لیے ان کے لیے اتاری گئی ایمان رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان اہل کتاب کی بھی تعریف کی گئی جو کہ ایمان لے آئے تھے، اور پھر آخر میں ایمان والوں کو یہ پوری خلاصہ بتا دیا، 4 ہدایات دی گئیں جس کے ذریعے سے وہ کافروں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو صبر سے کام لو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور جہاد کے لیے مستعد رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کر دی گئیں کہ پہلی بات ثابت قدمی، صبر کے ساتھ استقامت، جمے رہو، ڈٹے رہو۔ نمبر 2 مصابرت، یعنی ثابت قدمی کی تلقین، نصیحت، دوسروں کو بھی نصیحت کرو، بتاؤ ان کو تاکہ وہ جمے رہیں۔ تیسری چیز مرابطہ، رابطو، کمر بستگی، پوری طرح تیار رہنا، اور اللہ کے دین کی دفاع کے لیے پوری طرح مستعد رہنا۔ اور آخری چیز تقویٰ ہے، اللہ کا خوف۔ تو یہی چیزیں فرمائی، 4 چیزیں ہیں، اگر یہ تم کرتے رہو تو لعلکم تفلحون، تو فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد آئیے اگلی صورت ہے سورہ نساء، اس کی یہ مدنی صورت ہے یہ بھی، اور اس کی 176 آیات ہیں۔ تو سورہ نساء میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس نئی امت کی جو تنظیم ہے اور ہدایت کی، جیسے پچھلی صورت میں، تو یہاں پر یہ بتایا کہ صرف یہ چیز میدان جہاد تک نہیں ہے، بلکہ گھر میں اپنے اور خاندان میں، اداروں میں، سب میں یہ تمام چیزیں اللہ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس صورت نساء میں یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ ایک مسلمان کا گھرانہ کیسا ہو، ایک مسلمان معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اس صورت میں پہلے، تیسرے اور 9ویں پیراگراف پر مشتمل آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام کے درمیان دوسرے، چھٹے اور 8ویں پیراگراف میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اسی لیے پھر مضبوط اجتماعیت یعنی اسلامی ریاست کا قیام اور استحکام کیسے ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب کہ اندرونی دشمن منافقین ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، ان سے دور رکھیں گے، تبھی یہ بات ہوگی۔ تو اس لیے پھر پہلا پیراگراف آیت نمبر 101 سے لے کر 43 تک ان میں پھر معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، تو جیسے کہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق ہیں، اور اس قسم کی جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم ایک انسان کے اولاد ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، اور اسی سے اللہ نے ان کی بیوی پیدا کی، اور انہی سے پھر بہت سے مرد اور عورت پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ تو لہذا اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم صلہ رحمی کرتے ہو، تو اس قطع رحمی سے بچو۔ تو اس کے لیے کتنی تاکید فرمائی گئی کہ یہ صلہ رحمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اپنا حق بیان کیا، تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ کا واسطہ دیتے ہو، رحم کا واسطہ دیتے ہو، صلہ رحمی۔ تو یہ صلہ رحمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر وہ زیادتی کریں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، برداشت کرنا ہوگا۔ ایک دن وہ آخر خود بخود آپ کے قدموں میں آ کر گر جائیں گے کہ ہم نے تو یہ کیا اور وہ کیا، لیکن اس نے ہم سے بدلہ نہیں لیا۔ تو صلہ رحمی اصل چیز ہے، اس کے بجائے قطع رحمی وہ تو فساد فی الارض کہا ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب دو خاندان آپس میں لڑنے لگیں گے، دو قبیلے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو کیا کچھ نہیں ہوگا، پھر قتل و غارت ہے، بغاوت ہے، عداوت، نفرت، بغض، ایک دوسرے کی دشمنی، اور یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، پھر اولاد میں بھی آتی چلی جائے گی، اولادوں کی اولادیں جو ہیں وہ اسی میں لگی رہیں گی۔ کب ختم ہوگا یہ مسئلہ؟ تو اسی لیے کہا کہ صلہ رحمی کے ساتھ، آپس کی رشتہ داریوں کے تعلق کے ساتھ رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور دوسری آیت میں پھر یتیموں کے بارے میں فرمایا، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور حلال و پاک کے بدلے میں حرام و ناپاک کو مت اختیار کرو، اور اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اسی لیے کہ وہ ان کا مال ملا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی بعد میں اجازت دے دی گئی، لیکن یہ فرمایا گیا کہ اس میں تم خیال رکھو کہ یہ کہیں اس یتیم بچے کا مال کھا نہ جانا، ضائع نہ ہو جائے۔ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کو کیا پتہ، تم اس کی کفالت کرتے ہو، گارڈین ہو، تو اس کے مال کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے شادی کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو دوسری پسندیدہ 2 اور 3 اور 4 عورتوں سے شادی کر لو۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو، یا لونڈی سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ یہ یا اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس طرح اس بات کی اجازت دے دی گئی ایک مسلمان کو کہ وہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کی حد مقرر کر دی کہ 4 تک، بس 4 سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے جن کے پاس 4 سے زائد بیویاں تھیں، ان کو بھی حکم دے دیا گیا کہ وہ 4 رکھ سکتے ہیں، باقی سب کو طلاق دے دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا پھر۔ تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، آپ کے لیے تو خصوصیت تھی کہ آپ زیادہ کر سکتے تھے، لیکن باقی مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں تھی کہ وہ 4 سے زیادہ شادی کریں، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی جو اصل خواہشات ہیں وہ بھی پوری کر سکتے ہیں، لیکن عدل کی شرط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، ایک پہ گزارا کرو، پھر ایک ہی کافی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو عدل کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی انصاف نہیں کرے گا تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اس حالت میں کہ اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، جسم ایک حصہ نیچے کو ڈھلکا ہوا ہوگا، یعنی اسی وجہ سے کہ اس نے زیادتی کی اپنی بیویوں کے ساتھ، ایک بیوی کے ساتھ کہ ایک سے زائد ہیں تو ان کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، حق ادا نہیں کیا ہے، عدل نہیں کیا ہے، انصاف نہیں کیا ہے، تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد مہر کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر بخوشی دے دو، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے خوشی اور رغبت کے ساتھ کھا لو۔ تو پہلے حکم دیا دینے کا، ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ مت دو، بعد میں معاف کرا لینا، پہلے دو تو صحیح، پہلے بعد میں معاف کرانا۔ وہ پہلے ہی سے کہتے ہیں کہ نہیں کہ معجل کر لو، بعد میں دیکھی جائے گی، جب دینا ہوگا اسے دے دیں گے، تو پہلے نیت خراب ہوتی ہے۔
تو یہی اللہ تعالیٰ تو فرمائیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو مہر بخوشی دے دو، اگر وہ بعد میں پھر اپنی خوشی سے تمہیں واپس کر دیں ٹھیک ہے، کھاؤ پیو مزے کرو پھر، یا آپس میں تم اس کو استعمال کر لو، گھر بنا لو، جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن دو تو صحیح پہلے۔ تو یہ چیز بتائی تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصل اس کا عورت کا حق ہے، یہ مہر اس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اب اسی کی مرضی چلے گی، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، چاہے تو معاف کرے یا نہ معاف کرے، یہ اس کا مرضی ہے، اس کا معاملہ ہے۔ شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی کروائے اس سے یا اس سے مطالبہ کرے، وہ چاہے تو کر دے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنا مال کم عقلوں کے حوالے مت کرو، جسے اللہ نے تمہارا ذریعہ معاش بنایا ہے، اس میں سے ان کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرتے رہو، ان سے نرم لہجہ اختیار کرو۔ تو سفہا فرمایا، سفہا میں ایک تو یہ مراد ہے کہ کم عقل، نابالغ، یتیم بچے وہ مراد ہیں، دوسرے میں کہ عورتیں اور بچے مراد ہیں۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ جو پوری طرح اپنے مال میں کام نہ کر سکے، تصرف نہ کر سکے، مال کی حفاظت نہ کر سکے، وہ مراد ہے، لیکن جو کر سکتا ہے اس کو اس کا مال دے دینا چاہیے، وہ اس کا حق ادا کر دینا چاہیے۔ وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کے سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں، اگر تمہیں ان کی ہوش مندی کی طرف سے اطمینان ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی کر کے ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی کر کے اسے مت کھا جاؤ، اور جو مالدار ہو یتیم کے مال کھانے سے بچے، اور جو محتاج ہو تو اپنی مناسب مزدوری کے مطابق کھائے، پھر جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا دو، اللہ بحیثیت حساب لینے والے کے کافی ہے۔ تو یتیم بچوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ پہلے دیکھتے رہو کہ اس بچے کی کیفیت کیسی ہے، کہ وہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا، اس کو ایگزامن کرتے رہو، اور اگر وہ اس قابل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، کر سکتا ہے، پھر کو لو بھائی یہ پیسے دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں روکے رکھو ٹھیک ہے ہم اس کو اپنے فائدہ اٹھائیں یا اپنے انویسٹ کر لیں، نہیں، یہ اس بچے کا مال ہے تو اس کو اسی کا حق ہے تو اس کو دینا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی غنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے، جب اس کو اللہ نے دیا ہے پھر کیا ضرورت ہے اس یتیم کا مال کھانے کی؟ اگر کوئی فقیر ہے تو ٹھیک ہے پھر اتنا لے لے جتنا اس نے خرچ کیا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچ ہے، اس کی اور ضروریات کے خرچ ہیں، اور ٹھیک ہے وہ لے لے اس کے پیسے میں سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا ہی ہڑپ کر جائے اور کھانے کی کوشش کرے، یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے، اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ پھر جب ان کا مال سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا دو، اللہ بحیثیت حساب لینے والے کے کافی ہے کہ گواہ بنا کر کہو، تاکہ بعد میں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں نہیں دیکھو یہ سارا مال کھا گیا، اس کا چچا تھا یا ماموں تھا یا فلاں تھا گارڈین اس کا، وہ سارا مال کھا گیا، اس بچے کو تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو لہذا جب دو تو باقاعدہ لکھوا لو، باقاعدہ گواہی کے ساتھ، تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ میراث کے احکام بیان کرنے شروع کر دیے، خاص طور پہ عورتوں کا نام لے کر بتایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، سب کچھ خود کھا جاتے تھے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، پھر وہی جاہلیت اب بھی موجود ہے کہ عورتوں کو مت کچھ دو، معاف کرا لو، سب جی انگوٹھے لگوا لو اپنی بہنوں سے کہ سارے بھائی کو دے دو۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، قرآن دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیں گے، عورتوں کو کوئی حق نہیں ہوتا، تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ تو اللہ نے دیا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تھوڑا ہو کم ہو زیادہ ہو کتنا ہو دینا ہوگا اسے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تقسیم کے میراث کے وقت رشتہ دار یتیم مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، دھکے مت دو کہ نہیں تمہیں کچھ نہیں ملتا، اگر ہیں دے دو تھوڑی بہت، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کام کی نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، ایک غریب آیا ہے چلو اس کو دے دو، اس فائدہ ہی ہوگا، دعا کرے گا میت کے لیے، تو یہ اس کا مراد یہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے بعد یعنی یتیموں کی طرح اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ جاتے تو ان کے ضائع ہو جانے کا انہیں کیسا خوف لاحق ہوتا، بس وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اگر ان کو ان کی جگہ اگر سوچیں اپنے آپ کو کہ اگر وہ مر جائیں ان کے پیچھے بچے ہوں تو بتاؤ کیا ہوگا، پھر سوچیں گے پھر وہ کہ کہیں ہمارے بچے جو ہیں کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ تو اسی طرح اگر ایک بیچارہ آدمی مر گیا ہے، اس کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، تو ذرا خیال رکھو ان کا،
جسے تم ہمیں اپنے بچوں کا خیال تھا تو اس کا بھی خیال رکھو، تو لہذا تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اور اس دفعہ پھر یہ دوبارہ کہا کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ دوبارہ پھر یہی کہا کہ دیکھو یتیم بچے کا مال مت کھانا ورنہ تمہارے پیٹ میں آگ بھر جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ وراثت کے احکام دے دیے انہی آیات میں، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، لڑکے کا 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، یعنی جو اصحاب الفروض ہیں، فرض حصے جو قرآن نے بتائے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہیں باقی حصے۔ تو اب جو باقی جو بچے گا وہ ان میں تقسیم ہوگا، جیسے کہ بیٹے بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، ان میں تقسیم ہو جائے گا ان کی تعداد کے مطابق، باقی ان کا سارا ہو جائے گا۔ اور جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ اصحاب فرض ہیں، ان کو وہی حصہ دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ اس کا فارمولہ بتا دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگلے اس کے بعد کہ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، 2 سے زائد ہیں تو 2/3 2/3 ان کا ہو گیا، ان کا حصہ ہو گیا۔ اگر ایک لڑکی ہوگی تو اسے آدھا ملے گا، بیٹی ہے یا بہن ہے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کو کوئی لڑکا ہے تو اس کے باپ ماں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، ماں باپ کا حصہ بتا دیا۔ اگر اس کو کوئی لڑکا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، 1/3۔ اور اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ تو وراثت کی یہ تقسیم میت کی وصیت کی تنفیذ یا اگر اس پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ تو پہلے وصیت پوری کی جائے گی، قرضہ ہے اس کے ذمے، قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں یہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ نہ تو وصیت دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی قرضے کی بات ہوتی ہے، نہ یہ ترکے کی بات ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی مطالبہ ہے تو قرضہ دے دو، چلو قرضہ ادا کر دو، وراثت نہیں یہ ابھی نہ تقسیم کرو، جذباتی مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہی تو ظلم ہوتا ہے، یہی زیادتی ہوتی ہے۔ کتنے ہی ایسے دیکھے ہیں مسائل کہ ایک مر گیا، پھر دوسرا مر گیا، پھر تیسرا مر گیا، وہ تقسیم ہی نہیں ہوا۔ جو دادا کے زمانے سے جو وراثت پڑی تھی وہ اب تک تقسیم نہیں ہے۔ اب رو رہے ہیں بیٹھ کے، اب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ میرا حصہ تھا، وہ کہتا ہے میرا حصہ تھا، وہ کہتا ہے مجھے دو، وہ کہتا ہے مجھے دو۔ یہی ہے کہ جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تو اسی لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر اسی وقت یہ طے کر لیا جاتا کہ اس وقت جو زندہ ہیں ورثہ ان میں تقسیم کر دی جائے، ترکہ بات ختم ہو جاتی۔ اب اگلا بندہ جس کسی کا انتقال ہوگا اس کے بعد اس کی اولاد لے گی اس کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے مطابق نہیں کرتے جو اللہ نے کیا تھا، جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق نہیں کرتے، اسی لیے پھر یہ ہم اس کو بھگت رہے ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم نہیں جانتے تمہارے آبا اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا، اس لیے اللہ کے مقرر کیے وہ حصوں کو نافذ کرو، اس کے دو اس کے مطابق۔ بے شک اللہ بڑا علم والا اور عظیم حکمتوں والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے کا تمہیں آدھا حصہ ملے گا اگر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا، اور اگر ان کا کوئی بیٹا ہوگا تو انہیں ترکے کا 4واں حصہ ملے گا۔ یعنی اگر شوہر انتقال کر گیا اور بیوی ہے تو یا بیوی کا انتقال کر گئی جیسے یہاں بتایا گیا ہے، اور شوہر ہے تو اس کا کتنا حصہ ہوگا تو وہ بتا دیا ہے کہ آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد ہے تو 1/4۔ اور اس کے برعکس اگر آئیے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی ہے، تو پھر بتایا کہ اگر اولاد ہے تو 1/8، اور اولاد نہیں ہے تو 1/4۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ وہی چیز یہاں پہ فرمائی، یا اگر تو یہ وراثت کی یہ تقسیم ان وصیتوں کی تنفیذ یا اگر ان پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ اور تمہارے ترکے کا بیویوں کو 4واں حصہ ملے گا اگر تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو 4واں حصہ۔ اگر تمہارا کوئی بیٹا ہے تو انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، 1/8۔ اور وراثت کی یہ تقسیم تمہاری وصیتوں کی تنفیذ یا اگر تم پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ اور اگر میت ایسا آدمی ہو جس کے وارث کلالہ ہو، یعنی جس کے باپ اور بیٹا بیٹی نہ ہو، یا کوئی ایسی عورت ہو کہ یہ اس کا بھائی یا بہن، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔
اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 مال میں شریک ہوں گے۔ وراثت کی یہ تقسیم وصیت کی تنفیذ یا اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ یعنی بار بار یہ جملہ آیا ہے کہ وصیت اور قرض کے بعد وصیت کو نافذ کرو جو اس کی میت کی وصیت ہے، اور جو قرضہ ہے اس کے ذمے وہ ادا کرو، پھر بعد میں یہ ترکے کی تقسیم کرو۔ تو یہ کیوں کہا؟ اسی لیے کہ یہیں سے تمام جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ اس حال میں کہ اس وصیت یا اس قرض کے اعتراف سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، اللہ کے اس حکم کو نافذ کرو، اللہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے قواعد ہیں، قوانین ہیں، یہ ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ان حدوں کو پامالتا ہے، پامال کرتا ہے، اس کے مطابق نہیں کرتا، اس کے لیے سخت سزا بیان کر دی گئی۔ تو یہی ہے کہ ہم لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اسی میں چلتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور حکم بیان کیا گیا کہ اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں ان پر 4 مرد گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل نکال دے۔ تو یہ ہے بدکاری کے سلسلے میں پہلا ابتدائی حکم، پہلا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی عورت کرے کوئی بدکاری تو اس کو بند کر دو، اب وہ موت تک وہیں رہے گی، یا اس کے لیے کوئی اور معاملہ ہو جائے تو وہ آ گیا بعد میں سورہ نور میں، وہاں پہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے، نوجوان ہے، تو اس کے لیے پھر 100 کوڑوں کی سزا ہے، وہ اس کو دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دوسری صورت میں کر دیا۔ اور تم میں سے 2 افراد ایسا کریں تو انہیں ایذا دو، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سامنے ہوتی ہے تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کر لی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر موت اس وقت تک قبول ہوتی ہے، جب یہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے، موت سامنے نظر آنے لگے، اس وقت کوئی توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ نہیں، اب یہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ فرعونی توبہ ہے کہ فرعون نے بھی یہی دیکھا، جب موت آ گئی سامنے، ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، اس وقت کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اب ایمان لاتے ہو، تو یہ بیکار ہے۔ تو جب موت سامنے نظر آنے لگے اس وقت کی توبہ، اس وقت کا ایمان بیکار ہے، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ توبہ قبول ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انما التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ یہاں تک حلق تک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب موت سامنے ہو اس وقت توبہ کرنے لگے تو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں ایک اور حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ اور انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ تاکہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس سے کچھ تمہیں واپس مل جائے، الا یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں۔ ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں۔ تو یہ دیکھ لو کہ ذرا سی ایک بات ہو اس کے اوپر وہ بالکل سراپا شیطان بن گئی، نکال باہر کرو، طلاق دے دو، نہیں۔ اگر ایک کوئی غلطی ہے تو اچھی باتیں بھی تو ہوں گی، کوئی اچھا عمل بھی تو ہوگا، یہ دیکھ لو۔ تو یہ خطاب شوہر سے کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کے متعلق اس قسم کا رویہ مت رکھے کہ اپنی بیوی سے نفرت کرنا لگے، اس کے ذمے اس کا مہر باقی ہو تو اسے تنگ کرنے لگے، نقصان پہنچانے لگے، طرح طرح سے اس کو ذلیل کرتا پھرے، یہ تمام چیزوں سے منع فرمایا گیا۔
اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہو، ان میں سے ایک کو مال کثیر دیا تھا تو اس میں سے کچھ واپس مت لو، یہ مہر ہے، دے دیا ہے، اب واپس لینے کے چکر مت چلاؤ۔ کیا وہ تم مال اس پر بہتان باندھ کر اور سنی گناہ کر کے لینا چاہتے ہو، جھوٹی اس کے اوپر تہمتیں لگانے کے لیے؟ نہیں۔ اور وہ مال تم سے کیسے لوگے حالانکہ تم دونوں آپس میں مل چکے ہو، ایک دوسرے کے رازدان بن چکے ہو، اور انہیں تم سے بہت ہی سخت عہد و پیمان لے رکھا ہے، تو جب تمہیں اللہ نے اتنی قریب کر دیا تھا اب تم کیسے واپس لوگے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایک حق ہے اس بیوی پر، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس قسم کی بات کرو۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جو عورتیں تمہارے باپ کی منکوحہ تھیں ان سے نکاح مت کرو، الا یہ کہ جو گزر چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ یہ بدکاری ہے، غضب کا موجب اور بدترین شیوا ہے۔ تو یہ جاہلیت کا تصور تھا کہ جو بھی باپ دیکھتا، بیٹا دیکھتا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو ایک تو اس کی ماں ہے، باقی دوسری اس کی سوتیلی مائیں ہیں، تو وہ بھی ساری اس کے پاس آ جاتی تھیں، ان کو بھی وہ اپنی بیویاں بنا لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی یہ بدکاری ہے، غضب کا موجب ہے، بدترین بات ہے کہ وہ جو تمہاری ماں ہے اس کو تم اپنی بیوی بنا رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ان خواتین کا تذکرہ فرما دیا کہ جن کو حرام قرار دیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو حرام قرار دے دی گئی ہیں ان کی فہرست اللہ نے خود دے دی ہے۔ فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری گود میں پروردہ تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے تعلق قائم کیا ہے، اور اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تھا تو ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کو جمع کرنا، الا یہ کہ جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے تو نسب کے لحاظ سے، نسبی محرمات کہ جو کہ نسب ہے، رشتہ ہے، اس کے لحاظ سے جس میں ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، اور یہ آ گئی۔ اور اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی نکاح میں ایک ہی وقت میں پھپھی بھتیجی کو اور یا خالہ اور بھانجی کو جمع کر سکے، وہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ تو وہ نسب کے لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے۔ دوسری رضائی، رضا کے لحاظ سے، دودھ پلانے کے لحاظ سے، اس میں رضائی مائیں، رضائی نانیاں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، رضائی باپ کی بیٹیاں ہیں، رضائی باپ کی بہنیں ہیں، رضائی باپ کی مائیں ہیں، سارا رشتے بن گئے اس سے، تو لہذا وہ بھی حرام ہو گئے، اب ان سے کوئی شادی وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرما دیا ہے کہ جو چیز نسب سے حرام ہے وہی چیز رضاعت سے بھی حرام ہے۔ تو وہ پہلے جیسے فرمایا گیا کہ ایک بچے کی ماں ہے، اب ماں کے ساتھ اس کی ماں کی بہنیں ہیں، وہ سب اس کی خالائیں بن گئی، اس کی باپ کی بہنیں ہیں، اس کی پھپھیاں بن گئیں، تو یہ سب اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح رضاعت میں کہ ایک خاتون نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اب اس کی بہنیں جو ہیں اس کی رضائی خالائیں بن گئیں، اس کی جو شوہر کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی پھپھیاں بن گئیں، سارے وہی رشتے بن گئے، بالکل اسی طرح ہے۔ تو یہ اب رضاعت کا بھی سلسلہ ذکر کر دیا۔ اس کے بعد پھر سسرالی طور پر ان کا محرمات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں پہلی بات کہ بیویوں کی مائیں، یعنی جو ایک شخص کی ساس ہو سکتی ہیں تو وہ اس کے لیے حرام کر دی گئی، اور بیویوں کے پہلے شوہر کی بیٹیاں، ربائب جسے کہا ہے، ربیب وہ ہیں کہ وہ پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں جو اس خاتون کے ساتھ ہیں، اب اس نے دوسری شادی کر لی تو اب دوسرے شوہر کے لیے ایک شرط کے ساتھ وہ اس پر حرام ہو جائے گی، اگر اس نے اس عورت سے تعلق قائم کر لیا ہے تو اب وہ اس کی بیٹیاں بن گئیں، وہ ربائب، وہ جو پہلے شوہر کی بیٹیاں تھیں وہ اس کی بیٹیوں کی طرح ہو گئیں، اب وہ ان سے شادی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اس نے ان سے تعلق قائم نہ کیا ہو، تو اس صورت میں پھر وہ ان میں سے کوئی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ اور بیٹوں کی بیویاں، بہو کو بھی، اس لیے کہ وہ بھی اب سسر کے لیے حرام ہو گئی، اور ابدی طور پر حرام ہے، اگر بیٹے کا انتقال بھی ہو جائے تو وہ ابدی طور پر وہ اس کی بیٹی ہے، بہو اس کی وہ
حرمت ثابت رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو جمع کرنا، دو سگی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا، یہ حرام ناجائز کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا میں نے وہی بتایا تھا جیسے کہ حدیث میں آیا تھا کہ پھپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا، خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا، وہ بھی حرام ناجائز۔ تو یہ احکام اللہ تعالیٰ نے دے دیے تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں اور وہ کوئی غلط اقدام نہ کریں۔ تو یہاں پہ یہ چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ 5ویں پارے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔